نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو طرح طرح کی مشکلات کا، مصیبتوں کا، مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ وقت کا فرعون، سب سے بڑا مکہ کا لٹیرا گنڈا ابو جہل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں رہتے ہوئے بڑا ستاتا ہے، اور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور جب اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے سفر کا آغاز کر دیا ہے اور وہ مکہ کی وادی سے نکل چکے ہیں، اور طرح طرح کی اس نے کوششیں کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا نعوذ باللہ من ذالک کسی بھی صورت میں پکڑ کر لانے کا اس نے 100 اونٹ اس نے قیمت اور شرط پر انعام بھی رکھ دیا۔ خیر، اللہ رب العزت نے اپنی مدد کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو مدینہ تک پہنچایا، اور مدینہ یثرب کی وادی سے 3 میل دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام پہ ٹھہرے، اور مدینہ کے لوگوں کو، مدینہ کا پہلا نام یثرب ہے، یثرب کے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام پہ تشریف لا چکے ہیں، اور لوگوں کا جمع غفیر، بڑے بڑے جم کٹھے، لوگوں کے بڑے بڑے وفد اور دستوں کی صورت میں لوگ، بڑے بڑے مجمع کی صورت میں لوگ قباء کے مقام کا سفر کرنے لگے، قباء تک پہنچنے لگے، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے وہ قباء کے مقام پہ پہنچ رہے ہیں، اور وہاں ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی اسلام نے قبول کیا، اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اور حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو میں اپنی کتابوں میں جب یہ پڑھا کرتا تھا کہ مسلمانوں کے نبی آنے والے ہیں اور وہ ہجرت کر کے یثرب میں کھجوروں والے شہر میں پہنچیں گے، میں اللہ سے دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک میں اس نبی کا چہرہ انور نہ دیکھوں۔ کہتے جب میرے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ مسلمانوں کے نبی جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور آخری نبی خاتم النبیین ہونے کا ان کا دعویٰ ہے، میں بھی دوڑا باگا میں بھی قباء کے مقام پہ پہنچا کہ میں بھی دیکھ سکوں کیا وہ سچے اللہ کے نبی ہیں۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں بڑا شاندار واقعہ حضرت عبداللہ بن سلام کا، کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا اور وہاں جا کے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور میں نے دیکھتے ہی اپنے دل میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ چہرہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچا نبوت کا چہرہ ہے، ایک رتی بار بھی اس میں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے وہاں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے وہاں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ دیا، اسلام قبول کر لیا۔ اور عبداللہ بن سلام کہتے ہیں وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے مجمع کو خطاب کیا، اور مدینہ میں آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطاب، پہلا درس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا تھا؟ مکہ میں جب تھے تو تبلیغ کے انداز کچھ اور تھے، جب مکہ میں تھے تو لوگوں کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، جب مکہ میں تھے لوگوں کو شرک سے بچانے کی دعوت دیا کرتے تھے، جب مکہ میں تھے تو اللہ کی پہچان کروایا کرتے تھے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی وادی میں پہنچے ہیں تو تبلیغ کے انداز کچھ اور ہیں، یہاں لوگوں کے حالات کچھ اور ہیں، لوگ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ معاملات کیسے رکھنے ہیں، تمہاری معاشرت کیسی ہونی چاہیے، تمہارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، بحیثیت ریاست مدینہ کے لوگ کس طرح کے ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کی وادی میں سب سے پہلا خطاب کہا یا ایھا الناس، جس کو عبداللہ بن سلام نقل کرتے ہیں، کہا یا ایھا الناس، اے یثرب کے لوگوں، یا ایھا الناس، اے قباء
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشو السلام. مدینہ میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا خطاب کیا وہ فرمایا افشو السلام. یثرب کے لوگوں سلام کو عام کر دو، آتے جاتے چلتے پھرتے، اور سلام کہنے کے آداب بھی سکھائے کہ سلام کرنا کس طرح، کہنا کس کو ہے. سلم من عرفت ومن لم تعرفہ، سلام کرو جس کو پہچانتے ہو، جس کو نہیں پہچانتے، جس کو تم جانتے جس کو نہیں جانتے، ہر ایک مسلمان کو سلام کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں سب سے پہلا خطاب ہے، اور سلام کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں سب سے پہلا خطاب کیا ہے، ساری امت کے لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا افشو السلام، سلام کو عام کرو، سلامتی ایک دوسرے کے اوپر سلامتی بھیجو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے اوپر کئی درس دیے. کئی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موضوع کے اوپر، اسی سلام کی تلقین اور ترغیب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ اپنے صحابہ کو گائیڈ کیا. پھر فرمایا واصل الارحام، اے میرے صحابہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داریوں کو توڑو نہیں بلکہ رشتہ داریوں کو ملاؤ، رشتے مضبوط کرو، تعلقات کو بناؤ، اپنی دشمنیوں کو ختم کرو، اپنے رحم کے رشتے، وہ رشتے جن کا تعلق رحم کے ساتھ ہے ان کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کرو. ان کے لیے تمہارے دلوں میں نفرت اور بغض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رحم والے رشتوں کے ساتھ تمہاری محبت، تمہاری رحم دلی، تمہارا تعاون، تمہاری مدد، تمہاری ہیلپ ہونی چاہیے. اور اسی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر حدیث ہے. پھر فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، مدینہ کے لوگ وہ لوگ تھے کہ جو مدینہ کے انصار اور ایک وہ مہاجر جو ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے ہیں، اور جو ہجرت کر کے آئے ہیں بخار نے ان کی کمروں کو کمزور کر دیا ہے، اور غربت کے مارے ہوئے وہ مہاجر کہ جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی چھت نہیں، کھانے کے لیے کوئی رزق نہیں، اور پھر ان کے پاس کوئی دنیا کا سہارا نہیں، اور مدینہ کے لوگوں نے ان کی مدد کی، اس لیے ان کا نام انصار پڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترغیب دی کہ وہ اطعموا الطعام، جو بھوکے ان کو کھانا کھلاؤ، اور انصار نے یہ کر کے دکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا درس ہی محبت میں دیا کہ لوگوں ایک مسلمانوں کی ریاست میں رہتے ہوئے تمہارے آپس میں معاملات ٹھیک ہونے چاہیے. صلہ رحمی کرو گے تو تمہاری نفرتیں، وہ جو اوس اور خزرج تھے جن کی 1 صدی سے بھی پرانی نفرتیں، اسی حدیث کو جب انہوں نے سنا تو ان کی نفرتیں محبت میں بدلی، اور پھر انہوں نے کھانا کھلانے کی ایسی مثالیں قائم کی کہ جو مثالیں تاریخ میں کسی اور قوم سے اور کسی اور مذہب میں نہیں ملتی. پھر اینڈ پہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا جملہ جو خطاب میں فرمایا وہ کیا تھا، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، کہ جب دنیا سو جاتی ہے، دنیا کے ساتھ تمہارے معاملات بڑے زبردست ہیں، آپس میں تعلقات بڑے ٹھیک، اخوت اور ایثار کا جذبہ تمہارے اندر ہے، لیکن تمہارے رب کے ساتھ بھی تمہارا تعلق اچھا ہونا چاہیے. اور رب کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہو کہ نماز، وہ فرض نماز جو تم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، رمضان کے روزے وہ جو تم نے رکھنے ہی رکھنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اے میرے صحابہ تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہو کہ جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ جائیں، رات کا پچھلا پہر ہو، اے میرے صحابہ اٹھ جاؤ اور اٹھ کے اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو کہ اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کرو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ کو اپنے دکھ سناؤ، اللہ کو اپنے غم سناؤ، اللہ کے سامنے اپنی بیماریاں رکھو اور کہو اللہ، کیونکہ اللہ اس وقت کہتے ہیں کہ مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، اللہ دینے کے لیے آتے ہیں، اٹھ کے رب سے مانگو، اللہ تمہیں دیں گے. فرمایا جب یہ 4 کام کر لو گے تدخلوا الجنت بسلام، تم بڑی سلامتی اور امن کے ساتھ تم اللہ کی جنتوں کا مہمان بن جاؤ. وہ قیامت کا دن جو نفسا نفسی کا عالم کہ جہاں اللہ کے نبی بھی گھبرا رہے ہوں گے کہ ربی نفسی، اللہ مجھے بچا لے، مجھے کسی کی فکر نہیں، بس مجھ کو بچا لے. جہاں ہر انسان کی خواہش ہوگی کہ مجھے جنت میں بھیج دیا جائے، میرے بدلے میں ساری کائنات کو جہنم کا ایندھن بنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کام کر لو اور بڑی سلامتی کے ساتھ اللہ کے جنت کے مہمان بن جاؤ. اور یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام بھی قبول کرتے ہیں.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ پہلا خطاب سنا تو کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہوئے کہ یہ سچے اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا، اپنے گھر والوں کو میں نے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، اور میں نے اپنے اہل و عیال کو کہا اس بات کو خفیہ رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور آگے کہا اللہ کے نبی جی یہ یہودی، مدینہ کے یہودی بڑے مکار لوگ ہیں، ان سے بچ کے رہنا، یہ بڑی بڑی سازشیں اور مکاریاں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے میں تمہیں اس کی زندہ مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی جی یہودیوں کے کچھ لوگوں کو، بڑے لوگوں کو بلاؤ اور میں ایک کمرے میں چھپ جاتا ہوں اور ان سے میرے بارے میں پوچھئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک کمرے میں چھپ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے میری تعریفوں کے پل باندھ دیے اور میں کمرے سے نکلا، میں نے کہا اوہ اپنی جان کے دشمنوں کلمہ پڑھ لو، یہی سچا دین ہے، یہی سچا مذہب ہے۔ تو وہی لوگ جو میری تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے انہوں نے انہی کے دموں پہ کھڑے ہو کے میرے اوپر بہتان لگانا شروع کر دیا، میرے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا، مجھے بھی اور میری نسل کو بھی برا کہنا شروع کر دیا۔ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ پہلی اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی حدیث تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق۔